بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر 21 یعنی کہ 21، اور جو ٹاپک ہے وہ سیکشن 94 سی آر پی سی جو ڈیل کرتا ہے سمنز ٹو پروڈیوس ریلیونٹ ڈاکومنٹ اور ادر تھنگز۔ اس سیکشن کے تحت آج ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ جب کوئی عدالت یا کوئی ایس ایچ او آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن کسی انکوائری، انویسٹیگیشن، ٹرائل یا کسی دوسری کارروائی جو اس کوڈ کے تحت ہو، جو کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھے کہ تفتیش کے لیے، انکوائری کے لیے، ٹرائل کے لیے کسی ایسے ڈاکومنٹ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ڈاکومنٹ یا کوئی جائیداد، موویبل یا موویبل جائیداد، کوئی شے وہ کسی شخص کے قبضے میں ہے، تو وہ اس شخص کو اگر عدالت ہوگی تو سمن کرے گی کہ آپ کے قبضے میں یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ اس ٹرائل سے ریلیٹڈ ہے، آپ اس ڈاکومنٹ کو اس فلاں تاریخ، فلاں ٹائم، فلاں عدالت میں پیش ہوں۔ یعنی کہ وہ جو سمن ہوگا اس کے اوپر ٹائم، ڈیٹ اور جو ڈاکومنٹ ہے جو اس نے پروڈیوس کرنا ہے اس کے حوالے سے تذکرہ کیا ہوا ہوگا۔ عدالت سمن جاری کرے گی، اور اگر ایس ایچ او انویسٹیگیشن کے دوران سمجھتا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ ہے اور وہ کسی یا کوئی اور دیگر شے ہے جو کسی شخص کے قبضے میں ہے، تو اس کا انویسٹیگیشن کے لیے ہونا ضروری ہے، تو وہ اس شخص کو ان رائٹنگ ریٹن فارم میں ایک آرڈر جاری کرے گا، جس کے اندر اس ڈاکومنٹ کا یا اس شے کا تذکرہ ہوگا، ٹائم ہوگا، اور اس کے اندر تاریخ لکھی ہوگی کہ اس تاریخ کو اس ٹائم یہ ڈاکومنٹ لے کر آپ تھانے یا پولیس اسٹیشن یا کسی جگہ پر آپ اپیئر ہوں۔ 94 کی سب سیکشن 1 کے اندر یہ لکھا گیا ہے، مگر اسی کی ایک پرووائزو کلاز ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پولیس آفیسر ہے کسی ایسے ڈاکومنٹ یا کسی ایسی شے کے حوالے سے آرڈر نہیں کر سکتا جو ڈاکومنٹ کسی بینک کی کسٹڈی میں ہو یا کسی بینکر کی کسٹڈی میں ہو، اور وہ ڈاکومنٹ جس کی ڈیفینیشن، جو ڈاکومنٹ جو ان کا ایویڈنس، بینک ایویڈنس ایکٹ ہے 1891، اس کے زمرے میں وہ ڈاکومنٹ یا وہ شے آتی ہو، اور وہ کسی شخص کی اکاؤنٹ کی انفارمیشن سے متعلق ہو، یعنی کہ وہ کسی ایسے جو آفیسر ہے، جو آفیسر پولیس اسٹیشن یا ایس ایچ او ہے، وہ کسی ایسے شخص، بینکر یا بینک کو کے متعلقہ شخص کو کسی ایسے ڈاکومنٹ کے حوالے سے یا شے کی طلبی کے حوالے سے آرڈر نہیں کر سکتا جس کا تعلق کسی شخص کی پرسنل انفارمیشن جو اکاؤنٹ سے متعلق ہو اس سے ہو، اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے وہ طلبی کے آرڈر نہیں کر سکتا۔ مگر اس کی ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے اوفینسز ہیں جیسے 403، 406 یہ مس اپروپریشن آف پراپرٹی، 406 کرمنل بریچ آف ٹرسٹ، اور 408، 409، 465 یہ اوفینسز ہیں، ان کی تفتیش کرنا مقصود ہو، تو پھر پرسنل انفارمیشن کے لیے آرڈر کر سکتا ہے ان ریٹن فارم میں، مگر اس کے لیے پرائر پرمیشن لے گا سیشن جج سے پرمیشن لے گا کہ جی ہم ان اوفینسز میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ہمیں اس شخص کی پرسنل جو بینک اکاؤنٹ ہے اس سے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے، تو آپ اتھورائز کریں۔ وہ اتھارٹی دے گا، وہ اجازت دے گا، اس کے بعد جو ہے وہ متعلقہ شخص کو ایس ایچ او جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے۔ دوسری بی جو کلاز ہے، پرووائزو کلاز، اسی کے اندر جو بی ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ان جو اوفینسز ہیں یہ 4-5، ان کے علاوہ اگر کسی پرسنل انفارمیشن
اکاؤنٹ سے متعلق ہو اور انویسٹیگیشن کرنا مقصود ہو، تو اس کے لیے پھر ہائی کورٹ سے پرمیشن لینے کے بعد جو ہے آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن اس شخص کو جو ہے وہ ایسے ڈاکومنٹ یا شے کی طلبی کا آرڈر کر سکتا ہے۔ اب سب سیکشن 2 کے اندر کیا لکھا گیا؟ سب سیکشن 2 کے اندر لکھا گیا کہ اگر کسی شخص کو سمن کیا گیا ہے یا آرڈر کیا گیا ہے کہ وہ کوئی ڈاکومنٹ پیش کرے، تو وہ خود پیش نہیں ہوتا اور ڈاکومنٹ یا وہ شے پیش کر دیتا ہے کسی ذریعے سے بھی، تو وہ یہی تصور کیا جائے گا کہ اس نے سیکشن کے تحت جو سمن یا آرڈر ہوا ہے اس کی کمپلائنس، اس کی تعمیل کر دی ہے۔ یہ سب سیکشن 2 کے اندر لکھا گیا ہے، یعنی کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی پیش ہو، اگر وہ پروڈیوس کر دیتا ہے تو وہ سفیشینٹ ہے، ڈاکومنٹ پروڈیوس کر دیتا ہے، شے پروڈیوس کر دیتا ہے تو وہ سفیشینٹ ہے۔ سب سیکشن 3 کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ اس سیکشن کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سیکشن 123 124 جو آرٹیکل ہیں ایویڈنس ایکٹ کے 61 اور 124 جو ہیں اس کو اثر انداز نہ کرے گی، یعنی کہ وہ وہاں جو سیکشن 123 124 کا ہے اس پر یہ اثر انداز، یہ سیکشن اپلیکیبل نہ ہوگا، یہ سیکشن وہاں اس کو اثر انداز نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سیکشن کے تحت کسی ٹیلی گراف اتھارٹی کو یہ آرڈر یا سمن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پارسل ہے یا لیٹر ہے جو ٹیلی گراف اتھارٹی کے کسٹڈی میں ہے، اس کو اس سیکشن کے تحت ٹیلی گراف اتھارٹی کو آرڈر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پارسل یا لیٹر جو اس کی کسٹڈی میں ہے وہ لے کر وہ پیش ہو یا اس کو پروڈیوس کرے۔ چونکہ ٹیلی گراف اتھارٹی کی کسٹڈی میں اگر کوئی لیٹر، پارسل یا کوئی ہے، اس والے سے سیکشن 95 ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ مجسٹریٹ ہوگا یا سیشن جج یا ہائی کورٹ وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے ٹیلی گراف اتھارٹیز کو کہ آپ کی کسٹڈی میں جو ڈاکومنٹ ہے، جو پارسل ہے، وہ فلاں شخص کے ہینڈ اوور کیا جائے۔ اس کا تعلق 95 میں ہے، 94 میں جو ہے کے تحت ٹیلی گراف اتھارٹیز کو آرڈر نہیں کیا جا سکتا۔ اب ویورز، مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کریں تاکہ آپ کی آراء کے مطابق اس نالج شیئرنگ کے عمل میں مزید بہتری لائی جا سکے اور اس کے مطابق اس عمل کو جاری و ساری رکھا جا سکے۔ والسلام۔